السلام علیکم ویورز، جواد احسن ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد اسحاق ڈار نے بھی پاک فوج اور آرمی چیف پہ براہ راست الزام لگا دیا ہے. آخر یہ لوگ پاکستان میں کس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں جواد صاحب، پاکستان ان کا ایشو نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. ان کی بیک گراؤنڈ میں جا کے اگر آپ دیکھیں نا، ان لوگوں کے پس منظر پہ غور کریں. تفصیل میں نہیں جا رہا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو وہ اوقات کھل کے سامنے آ جاتی ہے ساری. میرے اپنے دادا ایک جملہ بولا کرتے تھے، تب مجھے اس کی کوئی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم یہ 3 نسلوں کے بعد چوتھی نسل میں دکھائی دینا شروع کرتی ہے کسی خاندان میں. کیا؟ تعلیم اور تمول کہتے ہیں ایفلوئنس کو، خوشحالی کو. یہ 1 2 3 نہیں، چوتھی نسل پہ جا کے آپ کو ایک متمول گریسفل آدمی کی طرح بیہیو کرنا آتا ہے، اور آپ کو ایک تعلیم یافتہ. اور یہ زندگی میں آپ مائنیوٹلی دیکھیں، یہ کوئی تانا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، میرے دماغ میں اس وقت کچھ نہیں ہے. آپ زندگی میں کبھی آبزرو کریں، ایک بالکل ان پڑھ خاندان میں کوئی بچہ پڑھا لکھا نکل بھی آئے گا اگر، تو اس کے وہ ریفائنڈ نہیں ہوگا، وہ بہت زیادہ رف ہوگا، بہت سے معاملات میں بہت ہی کروڈ ہوگا. پھر جب وہ پڑھا لکھا اپنی اولاد کو پڑھائے گا، وہ اس سے بہت بہتر، شکلیں تک تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا، جب اس کے بچے جوان ہو کے جب آگے ان کی اولاد ہوگی تو ان پہ خاص طرح کا نکھار آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. یہ مورلس ہر پیشے میں آپ کو اس طرح کے اس کماش کے لوگ جو نظر آئیں گے، تو آپ تھوڑا سا پروب کریں کہ اچھا اس بندے کا دادا، اس کا کیا سٹیٹس تھا، کیا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. دادا میرے تو 2 باتیں کیا کرتے تھے، تمول اور تعلیم. میں صرف تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا باپ ان پڑھ تھا، چلو ٹھیک ہے، ماں باپ ان پڑھ تھے، دادا دادی وہ بھی پیدل ہی تھے جی، تو ان کے پیچھے وہ بھی. تو 3 نسلوں میں اگر تو چوتھی نسل میں آپ کو ایک خاص طرح کا، آپ کو ایک گلیز نظر آئے گا، ایک خاص طرح کی چمک آپ کو دکھائی دے گی. اٹ ٹیکس ٹائم. تو یہ پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ملک ہے اور یہ اس کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں، پاکستان ان کے لیے سونے کی کان ہے، جس کا قبضہ لینے کے لیے یہ نیم پاگل سے پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. میں ایک بنیادی مثال دیتا ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی، یا میرا کوئی دماغی نقص ہوگا کہ یہ جو ان کے والد تھے شریف صاحب، یہ 7 بھائی تھے. اچھا، 7 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا، پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. انہوں نے بھی ترقی کی ہے، لیکن وہ اس ترقی کا بھی ان کی ترقی کا ان کی ترقی کے ساتھ موازنہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ ہول ٹائم پالیٹکس کرتے رہے. یہ حیرت انگیز بات نہیں، 7 بھائیوں کی اولاد میں سے یہی جینیس نکلے. ترقی انہوں نے بھی کی، وہ بھی آگے گئے، ملٹیپلائی ہوا ان کا بھی کاروبار. لیکن یہ صرف خاندان کا یہ حصہ چونکہ پالیٹکس میں آیا، ان کو ضربیں جو لگیں وہ سنبھالی ہی نہیں جاتی ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آتی. تو کوئی پاگل ہے، یا اس کے دماغ میں بھس بھرا ہے بھیجے میں، یا اس کے دل میں غلاظت ہے، جس کو اتنی موٹی سادہ بات سمجھنا ہے کہ باقی 6-7 بھائیوں کی جو اولادیں ہیں ان کو کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے نا، ایک فطری گروتھ ہوتی ہے. اچھا، کسی کی زیادہ ہوگی ذرا، کسی کی ذرا کم ہوگی، لیکن ایک کامن سینس کی بات. ان کی گروتھ کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ ان کے لیے پاکستان کوئی ملک شلک نہیں ہے، یہ سونے کی کان ہے. اس کا قبضہ یہاں تو ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں بھائی، تو ڈیسپریٹ ہی لگے ہوئے ہیں. اس لیے آپ حیران اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ خدا کا خوف کرو.
اپنے ملک پہ رحم کھاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرو کچھ. عوام زیادہ لوگوں کا کیا لینا دینا ہے؟ میرا دماغ چلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ ایک 30 سال کم از کم، شروع میں نے تو ان لوگوں کے لیے جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد ان کے بھی، نون لیگ کے بھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پی ٹی آئی، میں نے کہا پی ٹی آئی اگر ڈیلیور نہیں کرتی، بہیو نہیں کرتی، تو میں غلام ہوں ان کا، میں کو پاگل ہوں؟ میری کمٹمنٹ اگر کوئی ہے تھوڑی بہت، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے یا اس ملک میں بسنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمارے تو نصیب میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو کہے نا کہ جی میں ان کی ہر بات ڈیفینڈ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی. نہیں، میں تو 1 سال سے زیادہ صبر نہیں کر سکا. سب سے پہلے میں پھٹا تھا، اور اس کے بعد ہمارے بے شمار میرے دوستوں نے، کولیگز نے، بڑے رسپیکٹیبل لکھنے والوں نے لکھا کہ یار اگر حسن نثار بھی ریئیکٹ کر رہا ہے بری طرح، تو پھر واقعی حالات بہت، وجہ کیا؟ بندہ کو دماغی طور پہ میں اب نارمل آدمی تو نہیں ہوں. پیپلز پارٹی مجھے پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ، ان کا مجھے بہت اچھی طرح پتا تھا کیا کر رہے ہیں یہ. اب مگر یہاں نظر نہیں آئے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو گمنام غریب کمزور آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے کو ووٹ لینا ہے، نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، جو گالی بھی دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے اللہ پاک کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اپنی قبر میں جانا ہوتا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے بھائی. تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک میں تو کوئی پرہیزگار وغیرہ بندہ تو نہیں تھا، مجھے ایک کام تو نے سکھایا تھا، میں نے اس میں ڈنڈی نہیں ماری، اور اس کام کا تعلق بہت بڑے لیول پہ، اس کا سکیل اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے لیے، لوگوں کی خاطر بات کرنا. میں نے زندگی میں اسی چکر میں نا لگائی ہے. کوئی بھی خوش نہیں تو لعنت ہے. میں حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، میں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں. غلطی ہو سکتی ہے، حماقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی عقل کل تو نہیں ہے ہم، لیکن کبھی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہا الحمدللہ. بہرحال یہ بھول جائیں آپ کے پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، یہ ان کی سونے کی کان ہے، یہ ریکارڈ ہے ان کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. یہ سوال ہے جاوید سندھی صاحب کا، اور گڑی خدا بخش سے. وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی مخالفت کو ایک طرف رکھ کر بتائیے بلاول یا آصفہ میں سے اپنی والدہ کی سیاسی میراث کا اصل حقدار کون ہے. جاوید سندھی صاحب، آپ کا بیسیکلی سوال درست نہیں پہ. میں ویسے آپ کو ایک خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ایک بات. الیگزینڈر دی گریٹ، جسے سکندر اعظم کہتے ہیں، وہ بستر مرگ پہ تھا. تو کسی نے پوچھا کہ سکندر اتنی بڑی امپائر کس کو دے کے جا رہے ہو؟ تو بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے الیگزینڈر دی گریٹ سکندر اعظم نے کہا ٹو دا اسٹرانگسٹ، مطلب جو سب سے زیادہ طاقتور ہوگا اس کو دے کے جا رہا ہوں. مطلب کیا تھا؟ کوئی میرے دینے نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو زیادہ تکڑا ہوگا وہ لے جائے گا. بھٹو کے بعد ان کے بیٹے بھی امیدوار تھے، ساری دنیا جانتی ہے. بے نظیر بھٹو نے انٹیلیجنٹلی مینیپولیٹ کیا، انٹیلیجنٹلی ایکٹ کیا، گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھا، بیہیوڈ لائک اے پولیٹیشین. تو باپ کی میراث بے نظیر بھٹو کے پاس چلی گئی. دوسری بات وہ ہے نصابی، کتابی، اکیڈیمک قسم کی بات. سوال اس لیے غلط ہے آپ کا کہ سیاست میراث ہوتی ہے بادشاہتوں میں، ملوکیت میں، یا کسی ڈکٹیٹرشپ کی کسی فارم میں. نام لینا جمہوریت کا، بات کرنی میراث کی، یہ تو بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے ان لوگوں کی جو یہ حرکت کرتے ہیں. میراث سیاست میراث نہیں، جمہوریت میراث نہیں کسی کی. یہ کوئی مل نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی پلانٹ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی بھٹی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے جو ورثے میں آپ کی اولاد کو مل جائے. یہ کیا ہے؟
یہ سوائے ایک انتہائی پیچیدہ قسم کی بدماشی کے اور ہے ہی کچھ نہیں. یہ کیسے میراث ہو سکتی ہے بھائی؟ کیا مذاق بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ بات کرتے جمہوری. اچھا کچھ ایسے ان پڑھ بھی ہیں جو مثال دیتے ہیں ویسے کینیڈی خاندان. وہ کینیڈی خاندان ایک بندہ آیا, بڑی بات ہے. کہیں دو بش فیملی میں میرے پاس ابھی یہ پڑھی ہے کتاب جو بش جونیئر نے اپنے مرحوم والد پہ, بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ. تو چلو یہ ایکسیپشن ہو گئی. باقی تو پارٹی تھوڑی ہوتی ہے. یہ دکان ہے, یہ چھابا ہے, یہ ریڈی ہے, یہ مربع ہے ان کا. مذاق بنایا ہوا ہے. اور ایک بات پہ کبھی غور کریں بھائی میرے, کہ ہمارا جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, یہ ہر طرح سے بہتر خاندان, ہمارے بچے کیا نہیں اچیو کر سکتے. یہ جو ایک خاص کلاس ہے جو پالیٹکس میں دہاڑیاں لگاتے ہیں اور اس کاروبار میں, یہ میفیاں ہیں. میفیاز میں جان بھی چلی جاتی ہے, خیر ہے. وہ شہید انہوں نے کیا ہونا ہے؟ پاور پلے میں کوئی شہید نہیں ہوتا, اقتدار کی جنگ میں کوئی شہید نہیں ہوتا. سو یہ تو خالص پالیٹکس, خالص اقتدار کی جنگ ہے. مجھے بتائیں, اس 22-24 کروڑ کے ملک میں بچے سول سروس میں چلے جاتے ہیں, بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. فوج میں چلے جاتے ہیں, جنرلز بنتے ہیں, سائنٹسٹ بنتے ہیں. یہ جسے آپ محسن پاکستان کہتے ہیں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, یہ کو پولیٹیکل, وہ یہ تو اللہ معاف کرے موسٹلی 2% کے نہیں ہوتے. یہ تو پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس نہیں کر سکتے. یہ ان میں سے کبھی کوئی سعد کین پیدا ہوا, کوئی شاکر علی پیدا ہوا, کوئی بڑا کھلاڑی پیدا ہوا, ان میں سے بڑا ڈاکٹر کو پیدا ہوا, کوئی بڑا انجینئر پیدا ہوا. یہ پیدا ہی ہوتے ہیں ایم این اے, ایم پی اے, پارلیمنٹ. یہ کیا بدماشی ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی. تو ٹھوک کے اس کی مخالفت کرو, بند کرو یہ ڈرامہ, یا قانوناً یا جبراً گن پوائنٹ پہ کرو. جمہوریت ہو پھر. اس ملک کا دیکھو حال کیا ہے. میرے پاس اگر ہے 100 مربع, آپ کے پاس ہے 1 مربع یا 5 مربع. میں 1 مربع بھی کاشت نہیں کرتا, اس پہ محنت نہیں کرتا, توجہ نہیں دیتا, یہ نہیں کرتا. اچھا آپ اپنے 5 مربع پہ, یہ کیا ملک ہے؟ ایک چھوٹی سی 1% بھی پاپولیشن نہیں ہے. 1% بھی 1 کروڑ کا 1 لاکھ بنتا ہے. بھائی 22-24 کروڑ کا ملک ہے, 22-24 لاکھ بندہ ہے پالیٹکس میں. ڈاکٹرز بن گئے, انجینئرز بن گئے, ٹاپ کے مصور بن گئے, موسیقار بن گئے, ٹاپ کے گائک بن گئے, انجینئرز بن گئے, سول سرونٹس بن گئے, جنرلز بن گئے, سائنٹسٹ بن گئے, باٹنسٹ بن گئے, جیولوجسٹ بن گئے. باہر جا کے اپنا آپ منوا لیا. اس منحوس پارلیمنٹ میں داخلہ بنتا ہے. کوئی ایکسیپشنز ہیں؟ کو حنیف رحمہ بیچارے دھکے دھکے کھا کے آؤ گیا, فضل حسین رائی مرحوم, لگا بھائی اس طرح گیا نہیں کوئی. ٹوٹ پاجو باقی کون ہے؟ کیوں حرام ہے باقیوں کے لیے؟ آپ نے حرام کیا ہوا ہے. اس بدبخت لانتی نظام نے حرام کیا ہوا ہے. کیوں پوری آبادی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی؟ وائی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی آپ تو اپنی 99% زمین کاشت ہی نہیں کر رہے ہیں, پھر رو رہے ہو ییلڈ نہیں ہے. یہی گند بلا آ جاتا ہے. پھر میں نے مثال دی ہے نا کہ 100 مربع ایک بندہ کاشت ہی نہیں کر رہا. آپ نے تو 22 کروڑ یا 24 کروڑ, میرا خیال ہے 25 ہوں گے, ویسے جھوٹ بولتے ہیں یہ چلو 22 کروڑ, جو یہ 22 کروڑ 90 لاکھ ہے, 23 کروڑ ہو. 23 کروڑ میں سے 1 لاکھ بندہ بھی نہیں ہے. وہ خدا کا خوف کرو. آپ کے بچوں کو کیا, ان کے کان کم ہوتے ہیں, ان کی کو ٹانگیں 3 ہوتی ہیں, کیا ہے یہ؟ ڈھنگ کی بات نہیں ان کو کرنی آتی. لیکن ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے جہاں اس ملک کی 99% سے زیادہ آبادی ووٹ دینے والی نہیں, ووٹ دینے والی ہے صرف, بس. ان کا رول اتنا محدود کر دیا گیا ہے. کوئی شریف آدمی, کوئی ڈیسنٹ آدمی,
یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ چھاوڑیاں ہیں، یہ ریڑیاں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں. سو یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ بھی اصل حقدار کون ہے. اصل حقدار یہ ہے جو کیمرے کے پیچھے بچہ کھڑا ہے. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 8:15 بجے، سردیوں کے دن ہے، بہت دور اس نے جانا ہے. یہ بچہ جو ریکارڈنگ، یہ حقدار ہے. اس طرح کے نوجوان جو ہمارے باہر ہیں، MBA کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، کوئی انجینئرز بنے ہوئے ہیں، ہر پیشے میں ناموری حاصل کرتے ہیں. گائک ہے، کوئی پیدا کیا انہوں نے کبھی نصرت فتح علی، کوئی صادقین پیدا کیا ہو انہوں نے کبھی، کو بڑا انہوں نے اسپورٹس مین، کوئی فٹ بال کا، کوئی کرکٹ کا. یہ حالانکہ مجھے کرکٹ پسند نہیں ہے، لیکن کوئی نامور، کوئی دنیا میں کوئی جس کی شناخت بنی ہو کسی انسانی کام میں. یہ چپڑکن آتی ہے، اٹھ کے آ جاتے ہیں. ان کا پیشہ ہے بھائی، یہ پیشے ہیں جو ہیں آگے جانے. بھائی کوچا کمان کرا، بھائی دادا بھی پردادا بھی اس کا پردادا بھی وہ بھی کمانے بناتا تھا. یہ کوچا چابک سوارا ہے. کیوں جی؟ یہ 10 پشتوں سے یہ چابک سواری کرتے ہیں. یہ کوچا فلاں پروفیشنز کے اعتبار. یہ پالیٹکس کھیل ہی اور ہے. مہذب دنیا میں نہیں ہوتا. یہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا یا پوتی، اور پھر نواسا یا نواسی. کیا مذاق ہے؟ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اس پہ تو شریف آدمی تھوکنا بھی پسند نہ کرے. سو یہ نہیں ہے. باقی لگے رہو، میرے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے سید محسن حیدر ہیں مقبوضہ کشمیر سے. ان کا سوال ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی، مسلم ممالک کے پراسرار کردار اور انڈین سرکار کی خوفناک پالیسیز کے تناظر میں آپ ہم کشمیریوں کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سید محسن حیدر صاحب، تکلیف دہ سوال ہے، لیکن میں ایک تاریخی مثال دے کے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. وے بیک، بہت پرانی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. وہ الجیر گئے کسی دورے پہ اپنے، الجزائر. تو کشمیر کا ذکر ہوا، بھٹو صاحب نے ذکر چھیڑا. اس وقت موسٹ پروبیبلی بومدین الجیر کے سربراہ تھے. وہ اسلامک کانفرنس پہ پاکستان بھی تشریف لائے تھے. تو بھٹو صاحب نے جب کشمیر کے مسئلے پہ ان سے گفتگو کی تو وہ چپ کر کے سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے بھٹو صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر ذرا میرے ساتھ چلیں. وہ بھٹو صاحب چلے گئے. وہ ہال نما کمرہ تھا، اس کو عبور کیا، گئے تو انہوں نے کرٹنز ہٹائے. بہت بڑے بڑے شیشوں کی وہ شیشے لگے ہوئے تھے، وہ آپ باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے. میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے بھی وہ جگہ دیکھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب، یہ سامنے والا قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو بومدین نے کہا کہ ایکسلنسی، کشمیری جب اس طرح کے قبرستان اپنی آزادی کے لیے بنا لیں گے، آزاد ہو جائیں گے. الجزائر کے لوگوں نے بڑی خوفناک اور بھیانک جنگ لڑی اور قربانیاں دیں اور دیتے چلے گئے. یعنی دیر کمز اے اسٹیج کہ قاتل بھی جو ہے نا، مارتے مارتے تھک جاتا ہے. اچھا، اس بومدین کے مرحوم کے اس جواب میں
آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے، میں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، obvious سی بات ہے۔ اور اتفاق سے میں نے وہ ہال اس طرح دیکھا کہ وے بیک اس وقت بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی، تو ایک وزٹ میں ہم الجزائر بھی گئے، موراکو گئے اور کئی ملکوں میں گئے، تو الجزائر بھی گئے۔ اس وقت ظاہر ہے حکمران تو بومدین نہیں، کوئی اور تھے، لیکن وہ ہال ہم نے، وہ جگہ ہم نے دیکھی جس کے شیشوں میں سے وہ قبرستان دکھائی دے رہے تھے جو الجزائر کے لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھرے تھے۔ یہ تو ہے تھمب رول۔ ایک شعر ہے شکیب جلالی کا، دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ آپ کی ایج کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے بچپن میں وہ دیکھے ہینڈ پمپس ہوتے تھے سرکاری قسم کے، خاص طرح کی ایک آبادیوں میں، ان کے نیچے پتھر کی سل رکھی ہوتی تھی نلکے کے نیچے، اور پتھر کی وہ سل پیالے کی شکل اختیار کر چکی ہوتی تھی، چونکہ پانی ٹپکتے 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 پتھر بھی ٹھیک ہے پیالے کا روپ دھار لیتا ہے۔ سو اصل جواب تو یہی ہے۔ باقی پاکستان اپنی حیثیت کے، طاقت کے، اوقات کے، بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتا تھا، میرا خیال ہے اس سے بھی ایک قدم شاید آگے جا کے کر رہا ہو۔ رہ گیا آپ نے کہا تھا عالمی برادری کی خاموشی، تو یہ کوئی برادری شرادری نہیں ہے۔ زندگی، گلوبل زندگی جو ہے اس میں برادریاں نہیں ہوتی۔ یہ ایک اور طرح کا بہت ہی خوفناک کھیل ہے۔ اس میں باپ بیٹا بھی نہیں ہوتا، اس میں بھائی بھائی بھی نہیں ہوتا۔ تاریخ پوری کی پوری بھری ہوئی ہے۔ میں نے آج ہی کسی اور ٹی وی پروگرام کے میں کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ سیاست ایسے ہی ہے جیسے سوکنے ہیں۔ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے، سو عالمی ضمیر جو ہے، اور یہ عالمی برادری بھی کیا ہوتی ہے؟ یہ برادران یوسف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو، حضرت یوسف کو بیچ کھایا انہوں نے، تو یہ اس لیے برادری شرادری نہیں ہے۔ جس کی جنگ ہے الٹیمیٹلی لڑنی اسی میں ہوتی ہے۔ سو آئی ایم سوری، میں چونکہ میرے تو ایمان کا حصہ ہے کہ یہ دل رکھنے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سو ایک جنگ ہے، جب تک قاتل کے ہاتھ شل نہیں ہو جاتے تب تک لڑنی ہوگی، اور اس کے بعد تو سوال نہیں پیدا ہوتا شکست کا۔ سو دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم ویورز، یہ آج بہت ہی دوستوں نے نا سوال ایک ہی ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار وغیرہ کے حوالے سے۔ وہ اس میں محمد نواز صاحب ہیں، اس میں ایک امجد چوہان صاحب ہیں، عمیر صدیقی صاحب جیل روڈ لاہور سے ہیں، یہ گرین ٹاؤن سے ہیں لاہور سے محمد نواز۔ تو یہ سوال ایک ہی ہے، سو بجائے اس کے کہ بیسیکلی سوال ایک ہے لیکن کرنے والے اپنے اپنے انداز میں، تو میں نواز صاحب کا ہی، چونکہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بیسک بات انہوں نے کر دی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار جیسے چوروں کو واپس پاکستان لانے میں شاید ادارے اور آئین بے بس۔ اس مسئلے کا آپ کے نزدیک بہترین حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو نواز صاحب حل تو ہے میرے پاس، لیکن افسوس یہ کہ میں تجویز نہیں کر سکتا۔
تو اسی کی ایک شاخ انہوں نے یہ جو عمیر صدیقی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایک تازہ ترین انٹرویو میں اسحاق ڈار کا وہ جو بدنام زمانہ انٹرویو، اس پہ بہت ان کی ذلت ضرورت سے زیادہ ہی کچھ ہو رہی ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ایک ہی گھر تھا چھین لیا یہ وہ. تو عمیر صدیقی صاحب ہوں یا چوہان صاحب ہوں، محمد نواز صاحب ہوں یا باقی لوگ، ان کی خدمت میں صرف ایک گزارش ہے کہ آج بدھ ہے، ہاں جی، تو آج ہی میں نے ٹی وی پہ 2-3 ڈفرینٹ چینلز پہ شہزاد اکبر صاحب کا جواب سنا ہے. یہ جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے محاورے والے کپڑے اسحاق ڈار کے ایک ایک کر کے انتہائی سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اتار دیے. وہ اریاں کھڑا ہے بازار میں، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا مکر، اتنا بڑا فریب اور اتنا بڑا ڈھیٹ میں سوچ بھی نہیں سکتا آنیسٹلی. میں نتھنگ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیادہ ہے نواز شریف کا، وہ ایک معمولی سا پیادہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ملازم ٹائپ آدمی ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا. اوقات اس کی بیک گراؤنڈ، یہ بھیانک لوگ ہیں، یہ آدم خور ہیں، یہ پاکستان کے بدترین دشمن ہیں. آپ پلیز اور کچھ بھی نہ کریں، میں نے کیا تفصیلات دینی ہے. آپ ٹی وی پہ ڈھونڈ کے ڈفرینٹ چینلز، میں نے بتایا بدھ کا دن ہے آج، اور کل اس کا یہ انٹرویو آیا ہے اس آدمی کا، اس ڈھیٹ ترین آدمی کا، بے شرم ترین آدمی کا. تو وہ انٹرویو ایک طرف آپ وہ سن لیں، اس کو چھوڑیں، شہزاد اکبر کا جواب سن لیں. ایک ایک تفصیل میں نے 2-3 چینلز پہ، ان میں سے ایک تو بیک گراؤنڈ میں وہ ان چیزوں کی وہ فوٹیج بھی دکھا رہے تھے جو اس کی پراپرٹیز ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی تو جو مالکن ہے، مالکن میں کہہ رہا ہوں اپنا مریم نواز کو، انہوں نے کہہ دیا تھا سر عام. یہ کمال لوگ ہیں کہ میری تو باہر کیا پراپرٹی ہونی، میرا تو پاکستان میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ لوگ ہیں، کانٹرڈکشنز کی انتہا. تو کیا ان کی کیا بندہ، اس آدمی کا جو مالک ہے اور مالکن ہے، مالکہ جو ہے وہ مریم کا تو میں کوٹ کر چکا ہوں، زبان زد ہے ہمارے کو تو چھاپ مکر گئی، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میرا تو پاکستان میں کچھ نہیں ہے، تو باہر کیا ہونا ہے. باقی جو اس آدمی کا، اسحاق ڈار کا جو مالک ہے، جس کا یہ ملازم ہے، تو کیا ہے، کونسلر کا الیکشن ہار جاتا ہے، جنرل جیلانی کی گود میں گھس جاتا ہے، پھر جاؤ لگ جیسے ڈکٹیٹر کو سیاسی باپ بنانے کے بعد پھر کہتا ہے ووٹ کو عزت ہو، کہاں یہ ایسے پیسے بناتا ہے. ریمنڈ بیکر اس پہ کتاب لکھتا ہے، اور اس میں آج تک ہمت نہیں ہوئی ریمنڈ بیکر پہ یہ حد تک عزت کا دعویٰ کرے. اچھا IGI سے مال یہ بناتا ہے، وہ اسامہ کو یہ نہیں بخشتا، باہر دھڑا دھڑ جائیدادیں ہیں اور ایسٹس بے شمار، قرض اتارو ملک سنوارو کا کسی کو کوئی حساب نہیں ہے، بچے باہر کاروبار کر رہے ہیں، تو کبھی امیر المومنین بننے کا کرتا ہے، کبھی ضیاء الدین بٹ کو جنرل ضیاء بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کیا لوگ ہیں، ٹیٹیوں کے انبار ہیں ان کے آگے پیچھے. لندن میں پینٹ ہاؤسز ہیں، ڈیوڈ روز اس نے کہ دھجیاں اڑا کے رکھتی تھیں، اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، ڈرامہ کر رہے ہیں اس کے نام پہ. اس کے باوجود مجھے ان سے زیادہ دکھ اور گلہ اس بات کا ہے کہ اس ملک میں زندہ، اس ملک کا کھانے والے، اس ملک میں رہنے والے، اس ملک میں اپنی اولادیں رکھنے والے لوگ
وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. ان کے لیے پاکستان یا پاکستان کے عوام میں کوئی ان کے دلوں میں جگہ نہیں ہے. اتنا کچھ یہ واضح ہے. اور دوسری طرف اگر وہ بات کرتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی چور تو ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں. یہ بہرحال اس ملک کی بد نصیبی ہے، اس ملک کے عوام کی بد نصیبی ہے. اور اس کے اصل ویلنز وہ ہیں جو آج بھی انہیں کندھوں پہ اٹھانے سے باز نہیں آتے.